معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بیروت کے دھماکوں میں 4000 سے زائد زخمی، 78 سے زائد ہلاک۔ بیروت دھماکوں سے کچھ گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے دھمکی آمیز بیان نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ لبنان بیروت دھماکے کے حوالے سے اسرائیل کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر نے بیروت دھماکوں کو حملہ قرار دے دیا۔ WHO نے لبنان میں طبی امداد بھیجی۔ کورونا وبا کو مسلمانوں کے خلاف حکومت کا موقع کے طور پر استعمال۔ دہلی فسادات پر پروفیسر اپوروانند سے پولیس نے 5 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی، موبائل ضبط کر لیا گیا۔ ہماچل پردیش میں نجی لیبز کو کورونا ٹیسٹ کی اجازت، فیس 700 روپے ہوگی۔ رام مندر کی بنیاد رکھنے کے بعد وزیر اعظم مودی نے کہا، صدیوں کا انتظار ختم ہوا، آج پورا ہندوستان جذباتی۔ مودی نے اپنے عہدے کی وقار کو مجروح کیا، اسد الدین اویسی۔ ضلع کڑپا میں آج بھی کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، 729 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 11,074 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ بیروت کے دھماکوں میں 4000 سے زائد زخمی، 78 سے زائد ہلاک۔ شدید دھماکوں کی آوازیں کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی ہیں، ان سے دور دور تک کئی کثیر منزلیں، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور شاہراہوں پر کھڑی سینکڑوں گاڑیاں جل گئی ہیں یا عمارتوں کا ملبہ گرنے سے تباہ ہو گئی ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں کل شام ہوئے متعدد تباہ کن دار دھماکوں نے بیروت اور اس کے پاس کے علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مختلف ایجنسیوں کے مطابق ان دھماکوں کے نتیجے میں 4000 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے اور سینکڑوں عمارتوں کے تباہ ہونے کی خبر ہے۔ ادھر حکام نے 78 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، لیکن ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بیروت دھماکوں سے کچھ گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے دھمکی آمیز بیان نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ دھماکوں سے 2 گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ایک سیل کو نشانہ بنایا گیا اور اب انہیں بھیجنے والوں کا نشانہ بنائیں گے۔ ہم وہ تمام کریں گے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے اور حزب اللہ سمیت ان تمام کو تجویز دیتا ہوں کہ اس پر غور کریں۔ ان کی طرف سے مزید لکھا گیا کہ یہ فالتو الفاظ نہیں، یہ ریاست اسرائیل کا وزن رکھتے ہیں، اسے سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ لبنان بیروت دھماکے کے حوالے سے اسرائیل کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ اسرائیل نے بیروت میں ہونے والے ہولناک دھماکے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے بندرگاہی علاقے میں واقع گودام میں خوفناک دھماکوں میں متعدد افراد کے ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے کے واقعے پر اسرائیل نے کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کے عنصر سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے ملکی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں بیروت دھماکے کو حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قوی امکان یہی ہے کہ حادثاتی طور پر آگ لگنے سے دھماکہ ہوا ہے۔ ایک اور اسرائیلی افیشل نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ بیروت دھماکے میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی اسرائیل نے ایسا کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور لبنان کی حالیہ دنوں میں کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے اور متنازع علاقوں میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکی صدر نے بیروت دھماکوں کو حملہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیروت دھماکوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جنرلوں سے بات کی ہے، یہ دھماکوں سے زیادہ حملہ لگتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ لبنان کو بھرپور معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں 78 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 4000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے مقامی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2 دھماکے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں متعدد گھروں، دفاتر اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ درجنوں گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکوں کی آوازیں 8 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں بندرگاہ کا علاقہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ WHO نے لبنان میں طبی امداد بھیجی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے لبنان میں خوفناک دھماکے کے بعد 500 سے زائد زخمیوں کے علاج کے لیے میڈیکل آلات کے علاوہ ادویات اور 500 سرجری کٹس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو WHO کے ترجمان اناس حمام نے یہ اطلاع دی۔ حمام نے کہا، دھماکے کے بعد لبنانی وزیر صحت کی ایک درخواست کی بنیاد پر WHO 500 زخمیوں کے علاج کے لیے تمام ضروری طبی سامان کے علاوہ دوائیں اور 500 سرجری کٹس بھی بھیج رہا ہے۔ انہوں نے کہا، دھماکے سے متاثر تمام افراد کے لیے اظہار تعزیت اور دعا ہے۔ لبنان میں WHO کا مشن ملک میں لوگوں کی بہتر صحت کو یقینی بنانے کی سمت کام کرتا رہے گا۔ کورونا وبا کو مسلمانوں کے خلاف حکومت کا موقع کے طور پر استعمال۔ ہندوستان وشوا گرو بننے کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے، بلکہ بن گیا ہے۔ ہمیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کا علاج کرا لینا چاہیے۔ پورے ملک وکاس ترقی کی ندی بہہ رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں دہلی میں بھی منٹو برج کے نتیجے جمع پانی میں بہہ کر ایک شخص دم توڑ دیا تھا۔ بہار اور آسام میں بھی وکاس کی آندھیاں چل رہی ہیں، جس کی زد میں دونوں ریاستوں کے بیشتر اضلاع ہیں۔ ہمارے پردھان سیوک نے کہا تھا اور آتم نربھر بننے کا نعرہ دیا۔ اسے پورا ملک اپنا رہا ہے اور لوگوں نے خود کفیل بنتے ہوئے خود ہی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کورونا کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھا کر لوگوں کو خود کفیل بننے کا سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ ہم ہیں کہ اپنے پردھان سیوک میں مین میخ نکال رہے ہیں۔ ایسا پردھان سیوک کہیں ملے گا جو گزشتہ 6 برسوں سے کسی کی بات سنے بغیر اپنے من کی بات پابندی سے کر رہے ہوں۔ وہ بڑی محنت سے اور مسلسل 6 سال سے سمجھا رہے ہیں عوام حکومت کو ٹیکس خشوع خضوع سے دے، لیکن حکومت سے کوئی امید نہ رکھے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی نئے ہندوستان کا تصور پیش کر دیا تھا۔ صرف حکومت چلانا حکومت کا کام ہے۔ ادارے قائم کرنا، چلانا، فیکٹری لگانا یا دیگر روزگار کے مواقع پیدا کرنے والا کام کرنا حکومت کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اس حکومت نے تمام اداروں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور فروخت کر رہی ہے۔ جو فروخت کرنے میں لطف آتا ہے وہ بنانے میں نہیں آتا۔ دہلی فسادات پر پروفیسر اپوروانند سے پولیس نے 5 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی، موبائل ضبط کر لیا گیا۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اپوروانند نے بتایا کہ دہلی فسادات کے معاملے میں ان سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پریشان کن بات ہے کہ ایک ایسا اصول بنایا جا رہا ہے جہاں مظاہرین کو ہی تشدد کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جانچ پوری طرح سے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہو۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اور سیاسی مفکر اپوروانند سے سوموار کو دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے 5 گھنٹے لمبی پوچھ تاچھ کی۔ انہیں دہلی فسادات سے جڑے معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے اسپیشل سیل کے لودھی روڈ واقع آفس بلایا گیا تھا۔ منگل کو ایک بیان جاری کر کے اپوروانند نے کہا، فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں ہوئے تشدد سے متعلق FIR 5920 کے تحت دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کے ذریعے مجھے 3 اگست 2020 کو جانچ کے سلسلے میں بلایا گیا۔ وہاں میں نے 5 گھنٹے بتائے۔ دہلی پولیس نے آگے کی جانچ کے لیے میرا موبائل فون ضبط کرنا ضروری سمجھا۔ ہماچل پردیش میں نجی لیبز کو کورونا ٹیسٹ کی اجازت، فیس 700 روپے ہوگی۔ ریاست ہماچل پردیش میں اب کوئی بھی شخص اپنا کورونا ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ نجی لیب میں SRL میں 700 روپے میں ہوگا۔ فی الحال اس لیب کو ضلع کانگڑا اور منڈی میں کووڈ اینٹی جن کی جانچ کی زیادہ مانگ ہے۔ حکومت نے اس نجی لیب سے جانچ کے لیے مشینیں لگانے کو کہا ہے۔ اس میں یوزر کی شناخت، پاسورڈ اور لاگ ان ID محکمہ صحت سے ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ جانچ کی نگرانی اور معیار باقی رہے۔ SR لیب ریاست کے بڑے اسپتال میں سہولیات مہیا کر رہا ہے۔ رام مندر کی بنیاد رکھنے کے بعد وزیر اعظم مودی نے کہا، صدیوں کا انتظار ختم ہوا، آج پورا ہندوستان جذباتی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رام مندر سنگ بنیاد تقریب کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مندر کے ساتھ صرف نئی تاریخی نہیں رقم کی جا رہی ہے، بلکہ تاریخ خود کو دوہرا بھی رہا ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے منعقدہ بھومی پوجن کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں رام مندر کی بنیاد رکھی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से गांव गांव से अकीदतमंद इबादत की गई चट्टानें यहाँ तवानाई का सरबत बन गई हैं। पूरे मुल्क के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पानी वहाँ के लोगों, वहाँ की सकाफत और वहाँ के जज्बात आज यहाँ की ताकत बन गई हैं। मोदी ने अपने ओहदे के विस्तार को मजरूह किया। असदुद्दीन ओवैसी। अयोध्या में राम मंदिर के तामीर के लिए बुध के रोज भूमि पूजन के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम ने अपने ओहदे के विकार की खिलाफ वर्जी की है। नरेंद्र मोदी के जरिए आज अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखे जाने के बाद हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन करके अपने ओहदे के विकार को मजरूह किया है कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजोरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया,
اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں بھی تھیں، اس لیے بھی ہم ایموشنل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو PIB سے اس کی اسپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضلع کڑپا میں آج بھی کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، 729 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 11,074 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 729 نئے مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 11,074 ہو گئی ہے۔ آج 303 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ اب تک جملہ 5,070 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں، جملہ 121 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد